اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ کیوں دلواتے ہیں اور یہ معیار دین کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، داڑھی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ پیغمبروں کی داڑھی رہی ہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں مرد عام طور پہ داڑھی رکھتے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ چنانچہ محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر جیسے بڑے لوگوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں، اور پیغمبر کے تو کیا کہنے، تو ہم مسلمان بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت سے انسان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بعض اداؤں کو اپنا لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جناح کیپ پہننی شروع کر دی۔ ایک پوری نسل تھی جس میں بیوروکریٹ بھی جناح کیپ پہنتے تھے، یعنی نیکٹائی بھی ہوتی تھی، سوٹ بھی ہوتا تھا اور جناح کیپ بھی ہوتی تھی۔ تو یہ محض جذبات کا اظہار ہے۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں یہ روایت قائم کر لی کہ ہمارے پیغمبر کی چونکہ داڑھی تھی تو ہم گویا ان کی محبت کے اظہار کے لیے داڑھی رکھتے ہیں۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ دین کا کوئی حکم ہے، کوئی چیز نہیں ہے بالکل۔ یہ دین کے کانٹینٹ کا حصہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ اس کا تعلق ہمارے جذبات محبت سے، اور محبت کا کوئی قانون نہیں ہوتا، نہ اس کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں علماء نے عام طور پر دو روایتوں کا مطلب غلط سمجھ کے اس کو دین میں داخل کر دیا۔ یہ کوئی دین کے احکام میں سے نہیں ہے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے، پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، ایک تو اللہ اس کے رسول کے احکام ہے، دو ٹوک، جیسے میں نے پچھلے بیان میں کچھ مثالیں دی تھیں۔ عورت کو پردہ کرنا ہے، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ سورہ حجاب نازل ہوئی ہے، حجاب کا مطلب ہی پردہ، یعنی اللہ نے جو سورت نازل کی ہے اس کا نام کیا رکھا؟ حجاب۔ اب اس پہ کوئی کتنے مرضی دلائل دے دے، نہیں جی پردہ یہ ہے، پردہ دقیانوسی ہے، تو یہ سب کفریہ باتیں ہوں گی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا معذرت کے ساتھ۔ نبی نے تو معذرت کے ساتھ حکم نہیں دیا، میں یہ حکم بیان کرتے ہوئے معذرت کر رہا ہوں۔ بھئی دیا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اور صرف داڑھی رکھنے کا نہیں بلکہ داڑھی بڑھانے کا، اعف اللحا۔ اعفاء عربی میں کہتے ہیں اپنے حال پہ چھوڑ دینا، تو بڑھاؤ، رکھنا نہیں۔ رکھنا ہوتی ہے خشخشی داڑھی، خشخشی شو والی۔ داڑھیوں کی بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں، فرینچ کٹ اور پتہ نہیں کون کون سے کٹنگ آ گئی ہے داڑھیوں کی۔ تو داڑھی بڑھانا لازم ہے، کتنی بڑی بھی ہو اس میں دو رائے ہیں علماء کی۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بالکل چھوڑ دی جائے، یہ بھی ایک رائے ہے۔ وہ حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ جو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو چوڑائی میں اور لمبائی میں ترشوایا کرتے تھے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ داڑھی کاٹنے کے متعلق جو حدیث ہے نبی سے منقول، وہ واقعی ضعیف حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اپنی داڑھی کو کینچی لگائی ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ باقی نہیں لگائی اس کا بھی نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو برابر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور بعض عرب علماء بھی اسی کے قائل ہیں کہ داڑھی کو خوب بڑا کیا جائے۔ جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ کم سے کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس کے بعد جو باقی بال بچیں اسے آپ کاٹ سکتے ہیں، اجازت ہے کاٹنے کی۔ اور ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کا عمل تھا کہ وہ حج یا عمرے کے موقع پر ایک مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ گنجائش ہے، گنجائش۔ لیکن ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آج کل جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق رکھی ہیں، بڑھائی ہوئی ہیں،
ان کی داڑیاں بھی عجیب عجیب اسٹائل کی وجود میں آ رہی ہیں، بہت زیادہ خط بنا دیتے ہیں. بعض کیا کرتے ہیں، جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے نیچے کے بال کاٹ دیتے ہیں. پرسوں ایک صاحب کو دیکھا، ابھی تک تو یہ ہم نے سنا تھا نا کہ سر پہ پیالہ رکھ کے بال کاٹیں. سر پہ پیالہ رکھا اور نائی سے کہا، ہیئر ڈریسر سے کہا کہ بھائی اس بلیڈ پھیر دو. اب داڑھی میں ایسا لگ رہا تھا ان کی داڑھی دیکھ کے کہ منہ پہ پلیٹ رکھی ہے، جہاں تک پلیٹ آ رہی تھی آنے دی، باقی یہاں سے گولائی میں بال کاٹ دیے داڑھی کے بھی. یعنی یہ جو ہونٹ کا نیچے کا کنارہ ہے یہ سب کاٹ دیتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے اور اس سے داڑھی بری بھی لگتی ہے. رکھنا ہے تو پوری طرح سے رکھو بھائی، کیا اس میں شرمانا. اب اس میں وہ تھریڈنگ کر کر کے اور اس کو داڑھی کے جو ہے نا، جو داڑھی والوں کی بات کر رہا ہوں میں. اب جب آپ مردوں کی فہرست میں پوری طرح سے آ گئے ہیں تو پھر پورے آدمی بن جائیں. کیا کہ تھوڑا تھوڑا ان کا بھی لک آنا چاہیے. تھوڑا چہرے پہ جب داڑھی کا جو نور آتا ہے وہ تو پراپر پوری داڑھی رکھنے سے آتا ہے. اتنا خط نہ بنایا کریں، اس سے چہرہ بگڑ جاتا ہے. ایک دماغ میں وسوسہ ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، حالانکہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو داڑھی کا خط نہ بنایا کریں، چھوڑ دیں اپنے حال پہ. جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں نا، قدرت نے جس کو جو حسن جس طرح کا دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اب اللہ نے ہر ایک کو ایک الگ سی چہرے پہ بال دیے ہیں، ہر ایک کو اسی اسٹائل سے دیے ہیں، جو اس کے اسٹائل یعنی جو اس کا اسٹائل ہے نا اسی حساب سے دیے. اب اگر آپ اس میں گڑبڑ کریں گے تو وہ نیچرل پھر جو حسن اللہ نے دیا ہے وہ نیچرل حسن نہیں آئے گا. تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ اس کو. اتنا خط بناتے ہیں، اتنا خط بناتے ہیں. ہاں بعض علماء یہ گنجائش دیتے ہیں کہ اوپر والے رخسار پہ جو بال ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں، یہ گنجائش دیتے ہیں. لیکن اوپر والا رخسار کہتے کسے ہیں؟ وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اوپر. یہ جب آپ دونوں دانتوں کو ملاتے ہیں نا، جبڑا بند کرتے ہیں، کریں سب لوگ ذرا. دانت بند ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے ہوئے، 24 گھنٹے میں چلو ہو تو گئے نا. اب آپ اپنی انگلی کو رخسار پہ لگائیں تو اوپر اور نیچے والے دانت جہاں ٹچ ہو رہے ہیں، تو یہ نیچے والے دانت جو ہے نا، نیچے والے دانت اس کے پیرالل، اس کے متوازی جو جبڑا ہے وہ نچلا جبڑا کہلاتا ہے. اور اوپر والے دانت کی جو رو میں، جو اس کے محاذات میں اور اس کے جو پیرالل جو جبڑا آئے گا وہ اوپر والا جبڑا کہلاتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، نہیں آئی قاری صاحب؟ آپ نے منہ بند کیا ہوا ہے نا ابھی، ماشاءاللہ، اب پھر کھول لیا. تو یہ جو ہے نا، دیکھو جب ہم دونوں دانت بند کرتے ہیں تو ایک لکیر سی بن جاتی ہے. بعض لوگ ہنستے ہیں نا تو ان کے گٹے پڑ جاتے ہیں یہاں پہ. بس گٹوں کے اوپر جبڑا ہے، گٹوں کے نیچے نیچے والا جبڑا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک پھٹے سے ایک لائن بنا دیں یہاں پہ، جیسے کوئی یہاں سے، ٹھیک ہے، اس لائن کے اوپر سے بال لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بال لینا جو اوپر والے جبڑے پر ہے یہ بھی گنجائش ہے، ثواب کا کام نہیں ہے. اور بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے.